میرا ستم گھر ایپیسوڈ تھرڈ لاسٹ، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپیز دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تمہارا کیا ادھر ہی سونے کا ارادہ ہے؟ عمل واش روم سے نکلنے کے بعد احان سے بولی، جو بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا۔ اس کمرے میں ایک ہی بیڈ ہے، ایک ہی بلینکٹ ہے، تو ظاہر ہے میں ادھر ہی سوؤں گا۔ احان آنکھیں بند کیے اطمینان سے بولا، تمہارا سوٹ کیس آ گیا ہے، چاہو تو کوئی ڈھنگ کے کپڑے، میرا مطلب ہے آرام دہ کپڑے پہن کر سو سکتی ہو۔ احان نے آنکھیں کھول کر عمل پر بھرپور اور گہری نظر ڈالی تھی، جو بالوں کو جوڑے میں لپیٹے دھلے ہوئے منہ کے ساتھ باہر آئی تھی۔ عمل احان کو گھورتے ہوئے اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی بیڈ تک لائی، اسے بیڈ پر رکھ کر اپنے لیے آرام دہ ڈریس نکالنے لگی۔ احان اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھے گہری نظروں سے عمل کو ہی دیکھ رہا تھا، اور عمل کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ عمل اپنے کپڑے لے کر دوبارہ سے واش روم جا چکی تھی۔ عمل واش روم سے پنک شارٹ شرٹ اور پنک ہی کھلا ٹراؤزر پہنے باہر نکلی۔ احان نے پھر سے عمل پر گہری نظر ڈالی تھی، جو سمپل سے پنک کلر کے سوٹ میں بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ احان نے دل ہی دل میں عمل کی نظر اتاری تھی۔ عمل نے بیڈ سے تکیا اٹھایا اور نیچے فرش پر جا کے لیٹ گئی۔ عمل، کیا ہو گیا ہے یار، نیچے کیوں لیٹ رہی ہو؟ اتنا بڑا بیڈ ہے، ایک سائڈ پر سو جاؤ۔ احان عمل کو نیچے لیٹتا دیکھ کر بولا تھا۔ عمل بنا کوئی جواب دیے آنکھیں بند کیے لیٹ چکی تھی۔ فرش کافی ٹھنڈا تھا اور عمل بنا کچھ لیے ہی لیٹی تھی۔ احان لمبا سانس لیتے بیڈ سے اٹھا اور تکیا اٹھائے فرش پر جا کر عمل کے پاس لیٹ گیا۔ احان کی کیا بدتمیزی ہے، جا کر بیڈ پر لیٹو۔ عمل غصے سے چیخی تھی، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا زمین پر ایسا کیا ہے جو تم بیڈ چھوڑ کر یہاں لیٹی ہو؟ احان شرارتی لہجے میں بولا۔ عمل غصے سے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ احان نے عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کے سینے پر گرایا تھا۔ اس سے پہلے عمل اٹھتی، احان عمل کو اپنے مضبوط حصار میں لے چکا تھا۔ احان چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عمل احان کی آنکھوں سے نظریں چراتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی تھی، جو مخبور نگاہیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، معاف کر دو جان۔ احان ایک ہاتھ عمل کی کمر کے گرد مضبوط کرتا، دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائی اس کے کانوں کی لو کو چومتا سرگوشی نما آواز میں بولا۔ عمل اور احان دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دو عمل، میں تم سے اپنی ہر غلطی، ہر ظلم کی معافی مانگتا ہوں۔ احان، یہ سب کچھ میں تمہارے ساتھ کرتی تو کیا تم مجھے معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے؟ عمل آہستہ آواز میں بولی تھی۔ عمل، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اف نہیں کروں گا، ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، بس جدائی کی سزا مت سنانا۔ احان آنکھوں میں التجا لیے بولا تھا۔ احان، میں تمہاری طرح سنگدل نہیں ہوں، مجھے چھوڑو، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتی، تم مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو پلیز۔ عمل نے خود کو احان کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو، تم پر مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے؟ احان نے شعر گنگناتے ہوئے عمل کو اپنی باہوں کے حصار سے آزاد کیا تھا۔ عمل فرش سے اٹھتی اپنا سوٹ کیس پھر سے کھولا تھا، اس میں سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ عمل نے احان کا سارا غصہ سوٹ کیس میں موجود کپڑوں پر نکالا تھا۔ سارے کپڑے ایک ایک کر کے عمل نے بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ احان عمل کی حرکات پاس ہی کھڑا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ عمل نے اپنے چھوٹا سا گرم سٹولر نکالا، اسے اچھی طرح اپنے کندھوں پر پھیلایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ احان لمب بھیجتے ہوئے عمل کے پیچھے کیا تھا۔ عمل، یار کہاں جا رہے ہو؟ احان، میں تھوڑی دیر نیچے جانا چاہتی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ عمل کے بولنے پر احان نے اپنا ماتھا سہلایا تھا کہ یہ خیال اسے کیوں نہیں آیا کہ عمل کو بھوک لگی ہوگی۔ اسے تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ عمل اس کے ساتھ ہو تو اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بھوک، پیاس، نیند، ہر چیز تو اس کی اٹھ جاتی تھی، یاد رہتا تو صرف عمل کا وجود۔ احان عمل کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ عمل، جانتی ہو آج کیا تاریخ ہے؟ ابھی 12 بجنے کے بعد کون سی تاریخ کا آغاز ہوگا؟ احان نے پوچھا۔ پتہ نہیں مسٹر احان، نہ ہی مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی ہے۔
امل بیزاری سے کہتی لفٹ سے باہر آئی تھی اور ہوٹل ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ امل، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، کنزا امل کو بے یقینی سے دیکھتی اس کے گلے لگی تھی۔ امل کو بھی کنزا کو دیکھتے ہوئے خوشگواریت کا احساس ہوا تھا۔ امل، تقریباً 5 سال ہونے کو آئے ہیں، کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کتنا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر نہ کر سکی۔ کہاں تھی تم یار؟ کنزا ایکسائٹڈ لہجے میں بولی۔ اچھا یہ بتاؤ احان کیسا ہے؟ کیا تم اس کے ساتھ آئی ہو؟ ہمیشہ کی طرح کنزا عمل کو بنا بولنے کا موقع دیے نان سٹاپ بول رہی تھی۔ اوہ، تم احان کے ساتھ آئی ہو؟ کنزا احان کو دیکھتے ہوئے بولی جو ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہیلو احان، کیسے ہو تم؟ کنزا نے احان کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، احان نے جواباً ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ یقیناً آپ لوگ آج اپنی شادی کی سالگرہ منانے آئے ہوں گے۔ کنزا کے کہنے پر امل نے احان کو دیکھا تھا۔ اصل میں ہم لوگ بھی آج اسی لیے یہاں پر آئے ہیں۔ میری اور امل کی شادی ایک ہی دن تو ہوئی تھی، اس لیے تو میں امل کی شادی اٹینڈ نہ کر سکی۔ ایکچولی میرے حبی بھی آئے ہیں، آج اس کی بزنس میٹنگ میں تھی تو ساتھ مجھے بھی لے آئے۔ میں ناراض ہوں حماد سے، کنزا نان سٹاپ بول رہی تھی۔ کنزا، اصل میں تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اور احان اب ساتھ۔ اس سے پہلے امل اپنی بات مکمل کرتی، احان نے امل کو بازو کے حلقے میں لے کر خود کے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں، ہم لوگ اسی لیے یہاں آئے ہیں، اپنی ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کرنے۔ احان امل کی بات کاٹتا ہوا بولا تھا۔ امل نے گھور کر احان کو دیکھا تھا۔ ویسے امل تم آج بھی بہت خوبصورت ہو، بالکل ویسے ہی، اور تم نے خود کو کتنا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، کنزا امل کے فگر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بچوں کے بعد بہت کوشش کی کے باوجود بھی میں اپنے فگر کو مینٹین نہ کر سکی۔ میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ سے، ایک 2 سال کی اور ایک 4 سال کی ہے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کنزا کے سوال تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے، عمل کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ اصل میں میں اصل میں کنزا، میں اور احان اب ساتھ نہیں۔ احان نے پھر سے عمل کی بات کٹی تھی۔ ایکچولی کیا ہے نا کہ ابھی ہم نے پلان ہی نہیں کیا بچے کا۔ احان پھر سے عمل کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ ریئلی؟ اب تو بہت سال ہو گئے ہیں یار، اب تو پلان کر لو۔ کنزا حیرانگی سے بولتی اپنا مشورہ دینا نہ بولی۔ بالکل بس اس سال ہم پلان کر رہے ہیں، اس لیے تو یہاں آئے ہیں۔ احان عمل کو اپنے ساتھ لگائے آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا۔ عمل کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، ایک تو کنزا کے فضول بولنے پر، اوپر سے احان کے فضول جوابات پر۔ وہ آ گئے میرے حبی، کنزا اپنے شوہر حماد کو دیکھتے ہوئے بولی جو ادھر ہی آ رہا تھا۔ حماد، میں نے تم سے اپنی دوست کا ذکر کیا تھا، یہ ہے میری دوست امل اور یہ اس کے ہسبینڈ احان۔ کنزا کے تعارف کروانے پر حماد نے احان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ حماد، ان کی بھی آج شادی کی سالگرہ ہے، یہ بھی ہماری طرح سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں، لیکن ہم نے تو ابھی سیلیبریٹ نہیں کی، ابھی کمرے میں چل کر کریں گے۔ حماد کنزا کو باہوں میں لیے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا بولا۔ عمل کا اس کی بات پر رنگ سرخ ہوا تھا، کنزا کا شوہر تو کنزا سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا چیپنس میں۔ عمل نے سرخ چہرے کے ساتھ سوچا، جو بھی تھا۔ عمل نے رشک سے کنزا کو دیکھا، حماد کی آنکھوں میں صاف دکھ رہا تھا وہ کنزا سے بہت محبت کرتا ہے۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کبھی کنزا اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی احان کو لے کر، اسے کتنا چھیڑتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، مگر وہ تو بہت بدقسمت نکلی۔ کنزا کو ایک سچے شوہر کا ساتھ مل گیا اور خدا نے 2 بیٹیاں بھی دے دی۔ عمل کو کتنا شوق تھا بچوں کا، وہ بھی بیٹی کا۔ شوہر کی سچی محبت کیا ہوتی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے جسے احان نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا عمل کیا محسوس کر رہی ہوگی، بلکہ احان کو ڈھیر و شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ یہ دکھ تکلیف اس نے ہی تو دی ہے عمل کو، ورنہ آج وہ بھی ایک پرفیکٹ کپل ہوتے، ان کے بھی شاید بچے ہوتے، کتنا سکون ہوتا ان کی زندگی میں۔ احان نے اپنا لب بری طرح سے کاٹا تھا۔ آپ لوگ ہمیں جوائن کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ ڈنر ہی کرنے جا رہے ہیں۔
हमाद ने इन लोगों को इनवाइट किया था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अमल ने शाइस्तगी से मना किया। अमल, इतने अरसे बाद मिली हो यार, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, कभी तुम मना नहीं कर सकती। कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं, हम इकट्ठे ही केक काटते हैं। क्यों हमाद? किन्जा ने हमाद को देखते हुए पूछा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अगर तुम्हारे दोस्तों को कोई एतराज़ नहीं तो मोस्ट वेलकम। हमाद मुस्कुराते हुए बोला और फ़ोन बेल पर माजरत करता हुआ वहाँ से चल दिया। चलो ना प्लीज़ अमल, अहान आप ही कहें अपनी बीवी से। ठीक है चलती हूँ, अब रोना मत शुरू हो जाना। अमल मुस्कुराते हुए बोली। किन्जा की पुरानी आदत थी बात बात पर रोने की। किन्जा अमल की बात पर कहका लगाकर हंस पड़ी। अरे अब नहीं रोती, हमाद मुझे रोने ही नहीं देते, इन्हें सख्त नफरत है मेरे आंसुओं से। किन्जा के चेहरे पर गुरूर था हमाद की मोहब्बत का, ढेर सारे रंग थे हमाद की मोहब्बत के। किन्जा अमल अहान एक टेबल की तरफ बढ़े। अमल तुम अपने बारे में बताओ, कहाँ थी इतना अरसा? तुम्हारा नंबर भी बंद था। किन्जा फिर से शुरू हो चुकी थी। अमल किन्जा की बातों पर हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। अमल ऐसी नहीं थी, मगर पहली दफ़ा वो किसी से जेलस हो रही थी। अच्छा ये बताओ अमल, तुम्हें अहान ने मुंह दिखाई का क्या गिफ्ट दिया था? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था अहान तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। यकीनन पहली रात के लिए इसने कुछ स्पेशल सोचा होगा, कुछ बहुत ख़ास दिया होगा तुम्हें, है ना? किन्जा के पूछने पर अमल ने अहान को देखा था। अहान ने शर्मिंदगी से नज़रें चुराई थी। किन्जा अनजाने में अमल के ज़ख्म उधेड़ चुकी थी। मुझे क्या दिया अहान ने? हमारी फर्स्ट नाइट को? अमल ज़ख्मी मुस्कुराई थी। अहान ने मुझे वो दिया था जो आज तक किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी को नहीं दिया होगा। अमल अहान का जुनूनी रूप याद करके नम आंखों से मुस्कुराई। अहान ने कर्व से अपनी आंखें मींची थीं। अमल को बहुत कुछ याद आया था। अमल एक्सक्यूज़ मी कहती हुई नम आंखों से वहाँ से चल दी। अहान भी मौजरत करता हुआ अमल के पीछे गया था। किन्जा हैरानगी से दोनों को जाता हुआ देख रही थी। अमल कमरे में आकर चीज़ें उठा उठा कर फेंकने लगी और ऊंचा ऊंचा रोने लगी। आहान कमरे में आकर अमल की हालत देखकर परेशान हो गया था। अमल हिस्ट्राई हो रही थी। आहान ने अमल के पास आकर इसे बाहों में लिया था। अमल आहान के सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारने लगी। क्यों किया आहान, मेरे साथ क्यों? अमल आहान की बाहों में बेतहाशा चीखते हुए बोली और दूसरे ही पल आहान के सीने के साथ लिपटी बेतहाशा रो दी। आहान अमल को अपने सीने के से लगाए बहुत गर्व से खड़ा था। आहान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अमल काफ़ी देर तक आहान के सीने से लगी रोती रही, फिर यकदम आहान से अलग होना चाहा था, मगर आहान ने नहीं छोड़ा। अमल मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अमल ये धड़कन गौर से सुनो, मेरी ये धड़कन अमल अमल पकार रही है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना ये रुक जाएंगी। आहान अमल को छोड़ता हुआ अमल का हाथ पकड़कर इसे बेड पर बिठाया और घुटनों के बल बैठता हुआ अपने दोनों हाथ अमल के सामने जोड़े थे। अपना सर झुकाए वो अमल के सामने घुटनों के बल बैठा था। अमल मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास मेरे जुल्म की कोई वजाहत नहीं, कोई वजाहत हो भी नहीं सकती, क्योंकि जुल्म करने के लिए कोई वजह नहीं होती, बल्कि जुल्म करने के लिए जालिम का होना ज़रूरी होता है, और मैं जालिम था, बेहिस था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हान अमल के सामने गिड़गिड़ा रहा था। हान ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला था और फिर अमल का पाँव पकड़कर अपने घुटने पर रखा और इसमें पायल पहनाई थी। इस पर अपने लब रख दिए। अमल ये तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हें पायल बहुत पसंद थी। आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अमल ने अपना पाँव अहान के घुटने से खींचा था। अमल ने वो पायल उतार कर अहान के मुंह पर मारी थी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? अहान मलक, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। अमल चिल्लाते हुए बोली और बेड से तमाम चीज़ें नीचे फेंकते हुए लाइट ऑफ करती कंबल लेकर लेट गई थी। अहान मलक काफ़ी देर तक अंधेरे में खड़ा रहा और फिर अपनी सुर्ख आंखें लिए कमरे से चला गया। अहान ने सारी रात होटल लाउंज में गुजारी थी। सुबह होते ही अमल और अहान बाय रोड कराची गए थे। इस दौरान अमल और अहान ने आपस में कोई बात नहीं की थी।
کراچی پہنچنے کے بعد احان اور امل نے میٹنگ اٹینڈ کی اور پھر امل اور احان بائی ایئر کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر احان اور امل نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر احان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا امل اس سے بہت دور چلی جائے گی۔ امل کی خاموشی اس کی جان لے رہی تھی۔ امل میری بات سنو۔ احان نے امل کا بازو پکڑا تھا جو احان سے آگے ہی چل رہی تھی۔ احان میرا بازو چھوڑو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، دیکھنے دو لوگوں کو، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، تم میری بات سنی انسنی کرو گی، مجبوراً تمہیں روکنے کے لیے مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا نا۔ احان نے امل کے بازو پر اپنی گرفت بڑھائی تھی۔ احان کیا چاہتے ہو؟ میں تمہاری شرط پوری کر چکی ہوں، وعدے کے مطابق مجھے طلاق دے دو۔ امل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ امل میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، یہ بات کان کھول کر سن لو۔ احان اپنی سرخ آنکھیں امل پر گاڑتا ہوا بولا۔ احان، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے طلاق دے دو گے۔ امل نے بے یقینی سے احان کو دیکھا تھا۔ ہاں، دھوکہ کیا تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، احان بے تاثر لہجے میں بولا تھا، اس لیے یہ طلاق کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کبھی نہیں ملے گی تمہیں مجھ سے طلاق۔ احان عمل پر نظریں جمائے ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا۔ احان اور عمل ایئرپورٹ ہال کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں داور، اروہی اور مہناز بیگم بھی اپنی کلیئرنس کرواتے ہوئے اپنی ٹرالیز کے ساتھ باہر آئے تھے۔ عمل نے سب کو دیکھ لیا تھا۔ داور عمل کے منہ سے نکلا۔ عمل کے منہ سے داور کا نام سن کر احان نے سختی سے اپنے لب بھینچے تھے۔ اس سے پہلے عمل ان لوگوں کی طرف بڑھتی، احان نے عمل کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ داور نے بھی عمل اور احان کو دیکھ لیا تھا۔ داور حیران ہو رہا تھا، عمل ایئرپورٹ پر اور وہ بھی احان ملک کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ احان، چھوڑو مجھے، عمل غصے سے بولی۔ نہیں چھوڑوں گا، اگر تم نے داور کے سامنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو کاٹ ڈالوں گا، مگر چھوڑوں گا نہیں۔ احان نے عمل کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید بڑھائی تھی۔ احان نے سرخ آنکھوں سے دور کھڑے داور کو دیکھا تھا۔ مہناز بیگم نے عمل کو احان کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ حق تک پریشان احان ملک کو عمل کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ احان عمل کو کھینچتا وہاں سے لے گیا تھا۔ داور تیزی سے عمل کی طرف بڑھا، مگر اروہی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ داور آنٹی مہناز بیگم کا بی پی بہت شوٹ کر گیا تھا احان کو دیکھ کر، اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ داور تیزی سے مہناز بیگم کی طرف بڑھا۔ احان، مجھے چھوڑو، عمل چلاتے ہوئے بولی۔ احان عمل کی کلائی کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لایا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی تم، احان غصے سے بولا۔ احان کا ڈرائیور گاڑی لیے باہر کھڑا تھا۔ احان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عمل غصے سے چیخی۔ ہاں، ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، سمجھے تمہارے منہ سے اس کا نام سن کر میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ احان نے غصے سے ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا تھا۔ احان، وہاں صرف داور نہیں، میری ماں بھی تھی، انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ احان، پلیز گاڑی روکو، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی میرے لیے۔ عمل غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ کیوں پریشان ہو رہی ہوں گی؟ بیوی ہو تم میری، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ احان غصے سے بولا۔ اس لیے تو پریشان ہو رہی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، وہ مجھے کسی اجنبی کے ساتھ دیکھ کر اتنی پریشان نہ ہوتی جتنا تمہارے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوں گی۔ عمل کے بولنے پر احان نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ احان، کیا چاہتے ہو تم؟ میرے باپ کی جان تو لے چکے ہو، کیا اب میری ماں کی بھی جان لینا چاہتے ہو؟ عمل دھاڑتے ہوئے بولی۔ عمل کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہیلو، کیا کہہ رہی ہو اروہی؟ اچھا، میں آ رہی ہوں۔ عمل فون بند کرتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احان نے یکدم گاڑی روکی تھی۔ کیا ہوا ہے عمل؟ احان پریشانی کے عالم میں بولا۔ احان ملک، خوش ہو جاؤ تم، میری ماں تمہیں دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی اور ہاسپٹل میں بے ہوش پڑی ہے۔ کاش میں پاکستان نہ آتی، کاش میرا تمہارا سامنا کبھی نہ ہوتا، کیونکہ تم نے مجھے سوائے غم اور دکھ دیا ہے کیا ہے؟ میرا مان، میرا یقین، یہاں تک کہ میرا باپ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔
अब तुम मेरी माँ भी मुझसे छीनना चाहते हो। अमल रोने रोते हुए ने ढाल सी सीट के साथ टेक लगाई थी। अहान मलक लब काटता गाड़ी स्टार्ट की अमल से हॉस्पिटल का नाम पूछता गाड़ी को हॉस्पिटल के रास्ते पर डाला था। अहान ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी थी। अमल, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमल को गाड़ी से निकलता हुआ देखकर बोला, चलो, अगर मेरी माँ की जान लेना चाहते हो तो बेशक चलो मेरे साथ। अमल अहान की बात काटते हुए तड़क कर बोली, अमल, मैं आंटी के पाँव पड़ जाऊंगा। मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांग लूँगा। अहान शिकस्त खुर्दा अंदाज में मुखातिब था। इससे क्या होगा अहान मलक, मेरी माँ को इनका शौहर मिल जाएगा। इनकी बेटी की खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। अगर दे सकते हो तो ज़रूर मेरे साथ चलो। अमल गुस्से से कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर निकल गई। हाँ, लंबा गहरा सांस लेता अमल को जाता हुआ देख रहा था। हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर दावर और अहान को हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर दावर अहान को बाहर आता दिखाई दिया था। अमल रुक कर दावर से बात करने लगी थी, बल्कि दावर को देखकर बाकायदा रो रही थी। दावर ने अमल का हाथ पकड़ा था और फिर दावर और अमल अंदर चले गए। ये मंजर अहान मलक को आग लगा गया था। अहान ने गुस्से से जोरदार मुक्का स्टेयरिंग पर मारा था और गुस्से से गाड़ी से निकलते हुए अमल के पीछे गया था। अच्छा जी, मुझे इजाज़त है। आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ चाहता है। ये सितम्बर की थर्ड लास्ट एपिसोड थी। 2 एपिसोड रह गई हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसकी सेकंड एपिसोड भी बिल्कुल लिखी जा चुकी है। और मुझे ना आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि इसका लास्ट क्या किया जाए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है क्या अमल को हान को माफ़ कर देना चाहिए कि नहीं। और अगर जो मुझे आप बताएंगे तो उस मुताबिक मैं सोचा जा सकता है कि इसका एंड क्या किया जाए। तो मैं आज आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि आप क्या चाहते हैं। और अब इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।